بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 98 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 63 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جنود عقل و جہل میں سے طمع اور یأس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں کتاب الجنود عقل و جہل میں سے توکل اور حرص کے بارے میں گفتگو ہوگی، ان کی مفہوم شناسی اور متعلقہ مباحث قرآنی اور روایی شواہد ذکر کیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے جنود عقل میں توکل کو شمار کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت اور نادانی کے لشکروں میں حرص کو شمار کیا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنی شرح اصول کافی میں فرماتے ہیں، جان لیں توکل دین اور سالکین کے مقامات میں سے ایک بلند مرتبہ ہے، بلکہ یہ بلند ترین درجہ مقربین ہے، کیونکہ یہ علم کے لحاظ سے بہت غامض اور دقیق ہے اور عمل کے لحاظ سے ایک مشقت آور ہے، اور ادراک کے حوالے سے اس کے غموض اور پیچیدگی کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ان اسباب اور واسطوں کو ملاحظہ کرتا ہے اور ان پر اعتماد کرتا ہے تو یہ شرک فی توحید ہو جاتا ہے اور خدا تعالی کی معرفت سے دوری شمار ہوتی ہے، اور اس کی نظر میں یہ ترک ادب ہوتا ہے۔ تو توکل کے معنی کی تحقیق اس طرح کہ وہ توحید، عدل اور شریعت کے مطابق ہو، یہ نہایت پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے نہایت راسخ علم چاہیے اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا توکل کی فضیلت میں اور اس کے واجب ہونے میں بہت زیادہ آیات ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر مومنین توکل کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرے گا تو وہ اسے کافی ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ کی ذات توکل کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے جو محبت الہی کا غماز ہے۔ جو بندہ اس طرح توکل کرے گا ذات باری تعالیٰ پر تو وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ جب انسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اسے عذاب نہیں دے گی اور اپنی رحمت سے دور نہیں کرے گی، جیسا کہ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن جو بندہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات اور ممکنات پر اعتماد کرتا ہے اور ان سے حرص اور لالچ رکھتا ہے تو یہ گویا ان آیات کو جھٹلانے والا ہے۔ توکل کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ اخبار ہیں، فرمایا ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ آیات سے اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا وہ روایات سے بھی کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ توکل کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان کے دوسرے ابواب کی طرح چند چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس میں علم و معرفت کی ضرورت ہے، حال و سرور کی ضرورت ہے اور عمل و کردار کی ضرورت ہے۔ علم تو ایمان کی حد تک ہونا چاہیے، یعنی اس کو تصدیق ہو اور یقین کی حد تک پہنچ جائے، کیونکہ ابواب یقین بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر ہم توکل کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں جو معرفت ضروری ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی توکل کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو 3 قسم کے علوم کی ضرورت ہے۔ توحید کی معرفت ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور حکمت پر ایمان ہو۔ توحید کے بارے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جب کہتا ہے تو اس کی اگر معرفت ہو تو یہ اس کا پہلا درجہ ہے، اور قدرت کاملہ الہی پر جو ایمان ہے، لہ الملک جب کہتا ہے تو اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ کے جود و حکمت پر جو ایمان ہے اور اس کی معرفت ہے، وَلَہ الحمد جب کہتا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے۔ بس جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہتا ہے تو اس کا ایمان اصل توکل کے لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے، اور نور توحید جب مکمل ہو جائے جس میں انسان
انسان کے لیے کشف ہو جائے کہ لا فاعل بالحقیقہ الا اللہ، کہ اس کائنات میں حقیقی کارگر اور کارساز و اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ جو بھی موجودات ہیں، شمس و قمر، نجوم و سحاب، مطر، غیوم، ارض، نبات، یہ ساری چیزیں اس کی مخلوقات اور کاریگری کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کے لیے مسخر ہیں اور اس کے قبضے کی اسیر ہیں۔ جب اس حد تک توحید کی معرفت ہو جائے، حکمت اور قدرت اس کو سمجھ میں آ جائے، تو اس کا دل ان انوار سے روشن ہو جاتا ہے اور اس کی قوت بصیرت شدید ہو جاتی ہے، شیطان اس سے مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے اور اس کو ایک حال و سرور حاصل ہوتا ہے، اور یہ حقیقت میں توکل ہوتا ہے۔ فرمایا علماء نے توکل کے معنی کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں مختلف قسم کی عبارتیں پیش کی ہیں، ان کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ توکل کی اصل وکالت ہے، یہ وکالت سے مشتق ہے، یعنی جب کوئی انسان اپنے امور کو کسی کے سپرد کر دیتا ہے، تفویض کر دیتا ہے، اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہ توکل کر رہا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں ہے رب انی توکلت علیک وفوضت امری الیک، خدایا میں تجھ پر توکل کرتا ہوں اور میں اپنے امور کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ دوسرا جملہ پہلے کی تفسیر ہے۔ تو وکیل کب وکیل ہو سکتا ہے کہ جب وہ کیا معتمد علیہ ہو، اس کو تمام امور اپنے وہ سپرد کر دے انسان، اور یہ کب ہو سکتا ہے جب انسان کو معرفت ہو کہ جس کے سپرد میں کر رہا ہوں وہ یقیناً ان کو انجام دینے پر قادر ہے، اور اس کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، غایت ہدایت، غایت قوت و قدرت اور غایت شفقت، یعنی وہ ان امور کو جانتا ہے۔ ہدایت سے معنی یہ ہے کہ وہ وکیل کے امور کی مصلحت کو جانتا ہے، غایت قوت سے مراد یہ ہے کہ ان کو جاری کرنے کے لیے اس کے پاس زبردست قدرت موجود ہے، اور انسان کی بھلائی کے لیے وہ کیا ہے، شفقت اور رحمت کرنے والا ہے۔ اسی تیسری چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ غایت شفقت اور محبت رکھتا ہے، یعنی وہ ان امور کو انجام دہی کے لیے بھرپور کوشش کرنے والا ہے۔ تو یہ تو کیونکہ فقط اس کی قدرت ہونا اور اس کی محبت نہ ہونا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ اس کو محبت بھی ہونی چاہیے۔ اگر توکل کرنے والا ان میں سے کسی ایک امر میں شک رکھتا ہو تو وہ پھر وکیل پر اعتماد نہیں کرے گا، اطمینان نہیں کرے گا۔ تو چونکہ ان امور میں مختلف مراتب پائے جاتے ہیں تو توکل کرنے والوں کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جب کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو ان امور کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب کوئی اللہ تعالی پر توکل کرتا ہے تو اگر اس کو ثابت ہو جائے، اس کو یقین ہو کہ اس کائنات میں اصل کارساز اللہ کی ذات ہے اور وہ تمام علم و قدرت بھی رکھتا ہے اور اس کی رحمت اور لطف اپنے بندوں پر کامل ہے، تو پھر اس کا دل اس پر توکل کرے گا اور کسی غیر کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اور پھر یہ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بھی اس کائنات میں حرکت اور قوت ہوتی ہے یہ قدرت باری تعالی سے ہوتی ہے۔ اور اگر انسان کو ان امور میں کسی میں شک ہو تو اس کے دو میں سے کوئی ایک سبب ہوگا، یا تو یقین کمزور ہے یا دل کمزور ہے اور اس پر بزدلی چھا گئی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یقین تو ہوتا ہے لیکن بزدل ہوتے ہیں، وہم وشواس ان کے اوپر چھا جاتا ہے۔ اس کی مثال مشہور مثال ہے کہ جیسے ایک انسان کو تاریک رات میں ایک مردے کے پاس تنہا بیٹھنا پڑے، حالانکہ مردہ اس کو کچھ نہیں کہے گا لیکن وہ ڈرتا ہے، کیونکہ یقین ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اس کا دل کمزور پڑ جاتا ہے۔ فرمایا کتنے یقین ہیں جن میں اطمینان نہیں پایا جاتا، جیسا کہ فرمایا اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو یہ اطمینان قلب اور ہوتا ہے اور یقین و معرفت کا ہونا اور ہوتا ہے۔ کتنے مطمئن القلب ہیں کہ جن کو یقین حاصل نہیں ہوتا، جیسے یہودی اور نصرانی اپنے نظریات میں کہا گیا یتبعون الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، کہ یہ ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، دل پسند چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کو ہدایت حاصل ہو چکی ہے۔ تو ان کو یقین ہے مگر اس سے اعراض کرتے ہیں، چونکہ بزدلی اور ضعف قلب بھی توکل کے خلاف کام کرنے والی محرکات میں سے ہے۔ بہرحال اگر انسان کو وہ تمام اسباب حاصل ہو جائیں تو اس کو حقیقی توکل اور اطمینان اللہ پر ہو سکتا ہے۔ فرمایا توکل کے 3 درجات ہیں،
یہ جو قوت توکل ہوتی ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا تو وہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں معرفت اور یقین رکھتا ہو، تو یہ بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ اس سے قوی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ایک بچے کی مانند سمجھے۔ ایک بچے کو دیکھیں اپنی ماں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا جو اس کے لیے خیر کا اہتمام کر سکے۔ وہ جب بھی اس کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو ماں کی طرف لوٹتا ہے، اگر ماں موجود نہ ہو تو جب وہ پکارے گا تو یا اماں کہے گا، اس کے دل پر جو بھی آئے گا اس کی ماں کا تصور آئے گا، کیونکہ اس کو وہ اپنا ملجا و ماوا سمجھتا ہے۔ تو کم از کم انسان کو اتنا تو ادراک ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنے والی ہے۔ تو جب انسان اس درجہ توکل کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رغبت نہیں رکھتا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ توکل کا دوسرا درجہ کہلاتا ہے۔ فرمایا ان 2 مراحل میں اور مراتب میں، یعنی پہلے اور دوسرے درجے میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہ جو دوسرے درجے کا متوکل ہے اپنے توکل کے اندر فنا ہو چکا ہے، غیر خدا کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن پہلے درجے والا متوکل وہ توکل کرتا ہے لیکن اپنے توکل میں فانی نہیں ہوتا، وہ ظاہری اسباب وغیرہ کی طرف بھی نگاہ کرتا ہے۔ فرمایا ان دونوں درجات سے بلند تر درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے فرض کرے جیسے ایک میت غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، کہ وہ اپنی تمام حرکات میں اس غسل دینے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ مجھے رحمت حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، اور یہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوتا ہے تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ایک عام غسل دینے والے کی نسبت زیادہ قوی ہے اور اس کے لیے زیادہ شفیق ہے۔ فرمایا جب آپ کو توکل کے مختلف درجات کا علم حاصل ہو گیا تو اس سے جو فروعات حاصل ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ تو جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کسب و کوشش کے لحاظ سے ان کے بھی مختلف مقامات ہیں۔ جو بلند ترین درجہ ہے کہ وہ توکل کرنے والے بغیر زاد کے وہ وادیوں میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ میسر آتا ہے تو اسے استفادہ کرتے ہیں، نہیں تو ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ درمیانی درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھ جائے، اور اس سے بھی ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان شریعت اور عقل کے مطابق جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق کسب و کار کرے اور اس کا نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، لیکن اس کے باوجود اس کو توکل کے مقام سے خارج نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ان اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی قدرت کاملہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال توکل کے جو مختلف مراتب ہیں اس میں جو کسب و کار کرنے والا ہے اس کی بھی شرعی مدح حاصل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایسے ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح جو توکل کا اعلیٰ درجہ ہے تو وہ تو اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنی شخصی دعا کو اور تدبیر کو بھی ترک کرتا ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تضرع کرتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے امر کی پیروی میں ہوتا ہے، اپنی شخصی دعا نہیں ہوتی۔ بعض عرفاء سے توکل کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا یہ ترک تدبیر ہوتا ہے، تو یہ وہ معرفت کا تیسرا درجہ ہے۔ فرمایا ان اللہ خلق الخلق ولم يحجبهم عن نفسه، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس نے ان کو اپنے آپ سے پردے میں نہیں رکھا۔ انما حجبهم تدبیرهم، ان کی تدبیروں نے ان کو حجاب میں رکھا ہے۔ بعض عرفاء کا کہنا ہے کہ عبد اگر رزق سے بھاگے تو رزق اس کو پا لے گا، جیسے اگر موت سے بھاگے تو موت اس کو پا لیتی ہے۔ اگر وہ اللہ سے دعا کرے کہ مجھے رزق نہ دے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے نادان، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں لیکن تجھے رزق نہ دوں، حالانکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، پھر اس بات کو قسم کے ذریعے تاکید فرمائی ہے،
فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم اللہ پر حق کے توکل کرو، اللہ رزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا وازال بدعائکم الجبال، تو یقیناً تمہیں وہ رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق، کما یرزق الطیر جیسے وہ پرندے کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا وازال بدعائکم الجبال، کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، اور تمہاری دعا کے صدقے اللہ پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا تھا۔ اسی کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یقینی علم کر لو کہ اللہ تعالی نے بندے کے لیے قرار نہیں دیا اگرچہ کہ جتنی بھی وہ کوشش کر لے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے لیے معین کر دیا ہے اس سے وہ سبقت حاصل کر سکے، اس لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ یہ جو کچھ بھی آزمائش زمین میں پہنچتی ہے اور تمہاری جانوں میں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے تاکہ جو کچھ رہ جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جو تمہیں ملے اس سے خوش نہ ہو جاؤ۔ تو یہ تو حقیقی معرفت کی باتیں ہیں کہ جب انسان ملکوت سماوات و ارض کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس ملک و ملکوت میں تدبیر اللہ کی ہے اور اس بندے کے لیے جو کچھ اس نے رزق قرار دیا ہے اس کو ملنا ہے اگرچہ کہ وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ تو اس کے کوشش نہ کرنے سے اس کا رزق کم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ ایک جنین جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ حرکت کرنے سے عاجز ہوتا ہے لیکن اس کو ایسے طریقے سے غذا پہنچتی ہے کہ سبحان اللہ، اگر بچہ نہ بھی چاہے تو بھی اس کو وہ غذا ملتی ہے، اس میں بچے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ تو جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں پہ اس کی محبت کو غالب کر دیتا ہے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اس وقت وہ تازہ متولد بچہ غذا چبانے کے قابل نہیں ہوتا اور اس کا معدہ سخت غذائیں قبول نہیں کرتا، تو نرم اور لطیف غذا اس کے لیے دودھ قرار دیا ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر مراحل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رزق کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر جہالت اور نادانی غالب ہونے لگتی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی رحمت سے زیادہ ظاہری اسباب پر توکل کرنے لگتا ہے۔ بحث کے آخر میں فرمایا کہ بعض شعراء نے بہت بہترین کلام کیا ہے، جرا قلم القضاء بما یکون فسیان التحرک والسکون جنون منک ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنین، کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قلم قضاء میں جاری ہو چکا ہے، تیرا تحرک اور کوشش کرنا یا سکون اختیار کرنا برابر ہے۔ اگر تو رزق کے لیے کوشش کرتا ہے تو یہ تیرا جنون ہے، کیونکہ جنین کو ماں کے پیٹ کے اندر پردوں کے اندر بھی رزق ملتا ہے۔ فرمایا توکل کی حقیقت اور اس کے مختلف درجات کی یہ تحقیق ہے، اور اس توکل کو اللہ نے عقل کے لشکروں میں سے قرار دیا ہے، یہ رحمان کے لشکروں میں سے ہے۔ اس کے مقابلے میں جہل و نادانی اور شیطان کے لشکروں میں سے حرص و لالچ، اس کے بھی وہ مختلف مراتب ہیں۔ علم و معرفت کے لحاظ سے کمزوری، توحید کے بارے میں کمزوری، اللہ کی صفات کی معرفت کے بارے میں کمزوری، تو جب یہ سب معرفت کی کمزوری جمع ہو جاتی ہے تو انسان جہالت اور شرک کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اللہ پر وہ اعتماد نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں ان اسباب پہ وہ اعتماد کرتا ہے، اپنی کوشش پہ اعتماد کرتا ہے، حالانکہ انسان کی جو بھی کوشش ہوتی ہے اور یہ جتنا کچھ اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے یہ دست قدرت الہی میں ہوتا ہے۔ یہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی اس چیز کو مختلف تفاصیل کے ذریعے پیش کیا ہے، تقریباً انہی باتوں کو انہوں نے جزیات کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو جناب ملا صدرہ کے کلام میں موجود ہیں۔ درس کے خلاصے کو پیش کرنے سے پہلے ملا صدرہ کے نزدیک توکل اور دیگر محاسن ایمانی کے اجزاء کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے تمام محاسن اخلاقی کی
تین اجزاء قرار دیے ہیں: علم، معرفت، حال و سرور اور عمل صالح۔ اسی طرح ملا صدرہ کے نزدیک توکل کے 3 درجات ہیں: ادنا درجہ، اوسط درجہ اور اعلیٰ درجہ، اور ان کی تعریف اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جنود عقل و جہل میں سے توکل اور حرص کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ درس کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔